السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ میں آج آپ لوگوں کے لیے ایک ریئل لائف کہانی لے کر آئی ہوں جس کی مثال بہت کم ملتی ہے۔ ہم نے پاکستان میں کیمپین کی لیکن اتنی زیادہ رقم کا بندوبست نہ ہو پا رہا تھا، لیکن جو یہاں کے ڈاکٹروں نے ہمارے لیے کیا وہ ناقابل یقین تھا۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں بتا سکوں کہ میں کیسا محسوس کر رہی ہوں۔ پاکستان کے شہر کراچی سے تعلق رکھنے والی صنوبر رشید انڈیا کے ایک چنئی شہر میں اپنی 19 سالہ بیٹی عائشہ کے دل کا ٹرانسپلانٹ کے بعد ایم جناح ہسپتال کی 11ویں منزل پر موجود تھیں۔ جب انہوں نے یہ جملے ادا کیے، ان کے چہرے پہ ایک اطمینان اور خوشی کے جذبات واضح نظر آ رہے تھے۔ وہ 10 ماہ قبل ہی اس امید سے انڈیا آئی تھیں کہ ان کی بیٹی کے دل کا ٹرانسپلانٹ ممکن ہو سکے گا۔ عائشہ صرف 7 سال کی تھیں جب انہیں یہ علم ہوا کہ ان کا دل کا 25% حصہ ناکارہ ہو چکا ہے۔ رفتہ رفتہ عائشہ کا دل معمول کے مطابق کام کرنا چھوڑتا رہا۔ 2019 میں پہلی بار صنوبر اور عائشہ انڈیا کے شہر چنئی میں ایک ماہر امراض قلب سے ملے۔ اس سے کچھ ہی عرصے بعد عائشہ کو دل کا دورہ پڑا۔ اس صورتحال میں عائشہ کے دل میں ایک مصنوعی آلہ لگایا گیا۔ تاہم کراچی لوٹنے کے 2 سال بعد ہی انہیں ایک انفیکشن ہوا، جس کے بعد ان کے دل کی دائیں کی سمت نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ تب ڈاکٹروں نے انہیں بتایا کہ اب ٹرانسپلانٹ ہی واحد حل ہے۔ صنوبر کا کہنا ہے کہ یہ سرجری پاکستان میں ممکن نہیں تھی۔ ہمیں ڈاکٹروں نے بتایا کہ انڈیا یا کینیڈا جانا ہوگا۔ پھر کچھ جانچ پڑتال کے بعد ہمیں پتہ لگا کہ انڈیا بہتر رہے گا۔ صنوبر نے چنئی کے ایک ڈاکٹر سے رابطہ کیا، لیکن صنوبر کے پاس اس سرجری کے علاج کے لیے درکار پیسے نہیں تھے۔ وہ بتاتی ہیں کہ ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ آ جائیں، باقی ہم سنبھال لیں گے۔ ڈاکٹر بالا کرشن MGM ہاسپٹل میں دل کے ٹرانسپلانٹ یونٹ کے ڈائریکٹر ہیں، جو 2019 سے عائشہ کا علاج کر رہے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ پہلی بار عائشہ یہاں آئیں اور اس کے دل کا دورہ پڑا تو ہم نے ایک ایکو نامی آلہ نصب کیا تھا۔ ہم نے خون پمپ کرنے والا ایک مصنوعی آلہ بھی لگایا تھا، جس کے بعد ان کو گھر واپس بھیج دیا گیا تھا کیونکہ ان کی جسمانی حالت پہلے سے بہت بہتر تھی۔ لیکن پاکستان میں مصنوعی ہارٹ پمپ کی مانیٹرنگ کے لیے سہولیات موجود نہیں ہیں اور اسی وجہ سے خون کی ایک نالی میں لیکیج ہو گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ عائشہ بہت بری حالت میں یہاں آئی تھیں اور کئی دن تک وہ بے ہوش رہیں۔ ڈاکٹر بالا کرشن کے مطابق عائشہ کافی عرصے سے ان کے زیر علاج تھیں، اسی لیے انہوں نے ہر ممکن کوشش کری کہ ان کی مدد کر سکیں اور ان کی کوشش کامیاب بھی ہوئی۔ انڈیا کے ایک شہر دلی میں ایک خاندان نے 69 سالہ شخص کا دل عائشہ کو عطیہ کرنے کی حامی بھری۔ MGM ہاسپٹل میں جوائنٹ ڈائریکٹر سریش راؤ نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ انڈیا میں ٹرانسپلانٹ پالیسی کے مطابق کسی بھی جسمانی عضو کے عطیے کے لیے پہلی ترجیح مقامی شہری کو ملنی چاہیے۔ اسی لیے عائشہ کو 10 ماہ انتظار کرنا پڑا۔ اس موقع پر عائشہ کو یہ دل اسی لیے مل گیا کہ اس کا کوئی اور امیدوار نہیں تھا۔ ان کا کہنا یہ بھی تھا کہ اگر یہ دل عائشہ کو نہیں ملتا تو شاید آج وہ زندہ نہ ہوتیں۔ ڈاکٹر سریش کے مطابق جب ہمیں یہ پتہ چلا کہ دل کا عطیہ تیار ہے تو ہم نے عائشہ کو سرجری کے لیے تیار کیا۔ دلی سے 5 گھنٹے میں یہ دل یہاں پہنچا، اور جب ایک دل 5 گھنٹے تک دھڑکنا بند کر دیتا ہے تو کسی دوسرے انسان کے جسم میں اسے لگانے سے پہلے دوبارہ زندہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ڈاکٹر بالا کرشن نے سرجری اور علاج کے لیے درکار وسائل پر بھی روشنی ڈالی۔ انہوں نے بتایا کہ عائشہ کے اہل خانہ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے اور یہ علاج ایشوریم نامی فلاحی تنظیم کی مدد سے ممکن ہوا، جس کے ساتھ ساتھ کچھ حصہ میں نے بھی ڈالا اور کچھ حصہ MGM ہسپتال نے ٹرانسپلانٹ کروانے والے افراد نے۔ ایشوریم تنظیم اب تک 12,000 مریضوں کے علاج میں مدد کر چکی ہے، جن میں سے 175 دل کے ٹرانسپلانٹ شامل ہیں۔ انٹرویو میں بات کرتے ہوئے سرجن ڈاکٹر بالا کرشن نے ٹرانسپلانٹ کی پیچیدگیوں کے بارے میں بھی روشنی ڈالی۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹرانسپلانٹ آسان نہیں تھا کیونکہ عائشہ کے دل کے پاس انفیکشن تھا اور بھی بہت سے مسائل تھے۔ یہ ایک لمبا اور نازک ٹرانسپلانٹ تھا۔ عائشہ بچپن سے ہی میرے پاس آ رہی تھی اور میں نے اور میری ساری ٹیم چاہتی تھی کہ عائشہ ایک صحت مند زندگی گزارے۔ ڈاکٹر کرشن کا کہنا تھا کہ ہم نے عائشہ کا سینہ پوری تسلی کے بعد بند کیا تھا
کیونکہ ہم یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ کیا نتائج نکلتے ہیں اور کیا مزید سرجری کی ضرورت پڑ سکتی ہے یا نہیں۔ لہٰذا اس دوران صرف ٹرانسپلانٹ کرنے والی ٹیم ہی نہیں بلکہ ICU کا بھی عملے کا بہت بڑا کردار ہے، کیونکہ ایسے ٹرانسپلانٹ میں اگر ICU مناسب جدید ترین ماہرین پر مشتمل نہ ہو تو مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن ہماری ICU ٹیم اور ان کے سربراہ ڈاکٹر سریش نے شاندار طریقے سے عائشہ کا خیال رکھا تھا۔ ڈاکٹر سریش کا کہنا تھا کہ یہ بہت حساس کیس تھا۔ دل ہی سے خون پورے جسم میں گردش کرتا ہے، اس کے خون کی روانی کو برقرار رکھنا بھی لازمی تھا۔ عائشہ کی قوت مزاحمت بہت کم ہو چکی تھی، وہ بہت کمزور تھی۔ اس میں زیادہ خدشہ یہ تھا کہ اس کے گردے اور پھر دوسرے اعضاء میں کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو جائے۔ ڈاکٹر بالا کرشنن کا مزید کہنا تھا کہ عائشہ کو ہر کچھ عرصے بعد معائنے کی ضرورت ہے۔ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ اس کو یہ معائنہ اور مشورہ ملتا رہے۔ اس کے لیے جدید ٹیکنالوجی کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس بات کو بھی ممکن بنایا جا سکتا ہے کہ وہ انڈیا آئیں۔ عائشہ نے ڈاکٹروں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بتایا کہ میں سرجری کے بعد بہت بہتر محسوس کر رہی ہوں۔ ڈاکٹروں کے مطابق عائشہ 2 ماہ بعد گھر واپس جا سکتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنی پڑھائی کو جاری رکھنا چاہتی ہیں اور مستقبل میں فیشن ڈیزائنر بننا چاہتی ہیں۔ عائشہ کا کہنا تھا کہ انہیں ایسا محسوس نہیں ہو رہا کہ وہ انڈیا میں رہ رہی ہیں، انہیں ایسا لگ رہا ہے کہ میں پاکستان میں ہی ہوں، سب کچھ ویسے ہی ہے، کچھ بھی مختلف نہیں ہے۔ جب عائشہ سے سوال کیا گیا کہ انہوں نے چنئی دیکھا تو عائشہ نے بتایا کہ زیادہ وقت تو ان کا ہسپتال میں ہی گزر گیا کیونکہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، لیکن جب بھی موقع ملا وہ ساحل کی طرف ضرور گئی ہیں۔ تو دوستوں، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کل نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ہاں، نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو دبانا بھی مت بھولیے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک موصول ہو سکے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔